ارشاد فرمایا کہ رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ اب جو لوگ رات اپنے گھروں میں گزارتے ہیں اور رات کو جلدی گھر واپس آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے سکون ہوگا۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ عشاء کے بعد زیادہ دیر تک جاگنا نہیں چاہیے، عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے اور عشاء کے بعد جاگنا نہیں چاہیے، گپ شپ میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، قصے کہانیوں میں، گھومنے پھرنے میں، آؤٹنگ میں ادھر ادھر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، بازاروں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سونے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہاں اگر آپ عشاء کے بعد کوئی دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، علم سیکھا جا رہا ہے، سبق پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کی حدیث پاک میں گنجائش دی گئی ہے، تاہم علمی محفل اور مجلس کو بھی اتنا طویل نہ رکھا جائے کہ پھر فجر کی نماز پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ چنانچہ جو لوگ راتوں کو جلدی سوتے ہیں صبح کو جلدی اٹھتے ہیں، اور جو راتوں کو دیر سے سوتے ہیں وہ صبح کو بھی دیر سے اٹھتے ہیں۔ اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے بہت برکت والا وقت ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عام عادت ہوتی تھی کہ وہ تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے، اور ہر بندہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا، عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی۔ اگر کبھی نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو تہجد کے وقت اٹھ کے وہ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، کوئی لسی بناتی تھی، کوئی آٹا گوندھ لیتی تھی، کوئی صفائی کر لیتی تھی۔ تو اس بابرکت وقت میں جاگنے کی وجہ سے وہ لوگ صبح کی برکتوں سے مالا مال ہوتے تھے، محروم نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گئے، پھر ہم سوتے ہیں تو صبح پھر ہم 10-11 بجے ہی اٹھتے ہیں۔ تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اس دن طلاق دوں گا جو دن میری زندگی کا سب سے زیادہ منحوس ہوں۔ تو اب وہ کسی فقیہ کے پاس گیا کہ حضرت یہ قسم تو میں نے کھا لی ہے، لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ زندگی کا منحوس دن کون سا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہی تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہے۔ تو فجر کی نماز کو قضا کرنا یہ نحوست کا سبب ہے، اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں صبح 8 بجے سویرے جاگ جاتا ہوں، یعنی وہ 8 بجے کو سویرے کہہ رہا ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ سویرا کیا ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے صبح کے اوقات میں برکت رکھ دی گئی ہے، تو صبح کے اوقات میں برکتیں ہیں، اس لیے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ رات کو بر وقت گھر آئیں اور رات کو آرام کریں تاکہ صبح جلدی اٹھ کے پھر اپنا کام کریں۔ دیکھیں رات کو جلدی سونا یہ سنت ہے، جو بندہ اس سنت پہ عمل کرے گا اللہ اس کو فجر کے فرض پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو اس سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے گا وہ فجر کے فرضوں سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء مشائخ نے فرمایا کہ سنن اور مستحبات کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ سنن اور آداب کی رعایت کرنے سے انسان کے فرائض زندہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ فرائض کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، فرائض کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر سنن اور مستحبات کی رعایت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ فرائض اور واجبات کو محفوظ فرما لیں گے۔ زندگی کے سکون کا سب سے پہلا اصول کہ ہم رات کو بر وقت آرام کرنے کی خود بھی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ عشاء کے بعد زیادہ دیر تک نہیں جاگنا بلکہ جلدی آرام کرنا ہے۔